نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرے انتہائی قابل احترام حکیم عبداللہ طارق صاحب، صاحبزادہ شاکر محمود صاحب، صاحبزادہ شفاء اللہ شاہ صاحب اور دیگر نوجوانان توحید و سنت جن کی محفل سے آج ہمیں مل بیٹھنے کا وقت میسر ہوا ہے، اللہ پاک ان تمام کی محنت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ پاک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ توحید و سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ میرے دوستو، ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنت اور اس کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مشن کو انبیاء کرام کے انداز میں پیش کرنے والی جماعت ہے۔ اصل کے حق جمعیت اشاعت و توحید و سنت، اصل کے حق جمعیت اشاعت و توحید و سنت، اصل کے حق جمعیت اشاعت و توحید و سنت۔ حضرت مولانا یونس نعمانی صاحب، اشاعت التوحید والسنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ فروعی مسائل کے اندر، اجتہادی مسائل میں ائمہ اربعہ اور ان کے ماننے والے تمام اہل سنت والجماعت، ان میں سے ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ پھر برے صغیر پاک و ہند کے اندر حنفیت کی جو تقسیم ہوئی، اس تقسیم میں اکابرین دیوبند جو صحیح معنی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کو چلانے والے ہیں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنت انہی اکابرین دیوبند کی ایک جماعت ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس مرد مومن پر، وہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلمیذ رشید ہیں۔ پھر مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بڑے عظیم قسم کے تلاميذ نصیب فرمائے، جن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنپیری رحمت اللہ تعالی علیہ، خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ،
شیخ التفسیر والحدیث قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر والحدیث قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر مولانا محمد امیر صاحب سرگودوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اور اس کے علاوہ باقی حضرات، تمام کے نام لینے میں وقت ہی کافی لگ جائے گا۔ یہ تو ایک توحیدیوں کا ایک قافلہ ہے عظیم، حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی ایک عظیم فوج ہے، اور ان لوگوں نے اس قریب زمانے میں توحید و سنت کے لیے جو محنت کی ہے، واقعتاً وہ محنت ایک ایسی ہے کہ اس کا ثبوت قریب قریب کسی صدی میں نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک نے ہمارے بزرگوں کو توحید و سنت کی خدمت کے لیے منتخب کیا، انہوں نے توحید و سنت کا کام کیا۔ آج ہم بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، چونکہ میں جماعت کا ایک مذہبی خادم ہوں، اس لیے میں باقی ادھر ادھر جاننے سے ہٹ کر کچھ تھوڑی ایک آدھ بات مذہب کی اپنے مسلک کی کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت شاہ صاحب کا بیان ہوگا، باقی حضرات کا بیان ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارے اکابرین جو اشاعت التوحید و سنت کے بزرگ ہیں، مختلف انداز سے آج دنیا خواہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مختلف انداز سے اتہامات، مختلف انداز سے الزامات، کبھی کہا جاتا ہے یہ جی بزرگوں کو نہیں مانتے، کبھی کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا۔ میرے دوستو، ہم تمام بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، ہم تمام بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن بات قانون کی بات صاف بات ہے میرے دوستو، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو مسلک آج اس دور میں جمعیت اشاعت التوحید و سنت نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تمام اکابرین دیوبند کا اور اس سے پہلے اکابرین احناف کا اور اکابرین اہل سنت والجماعت کا مسلک وہی مسلک ہے۔ ہم پوری جو اہل سنت کی جماعت شروع سے چلی آ رہی ہے، ناجیہ جماعت، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس جماعت ناجیہ کے فرد ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس پہ قائم رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت یہی جماعت ہے جنت میں جانے والی جماعت، اور وہ اہل سنت والجماعت کیا ہے میرا دوست؟ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے اور پیارے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام کی اتباع، ذرا کہہ لیجئے، صحابہ کرام کی اتباع بھی، صحابہ کرام کی اتباع بھی۔ اور یہ میرا دوست، یہ میری بات نہیں، یہ ہمارے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ جب پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ برحق جماعت، جنت میں جانے والی جماعت کون سی جماعت ہوگی، تو ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ، جس طریقے پر میں
سب کہو صلی اللہ، ذرا کہہ لیجیے صلی اللہ۔ جو طریقہ میرا اور صرف پیارے پیغمبر نے اپنا ذکر نہیں کیا، ساتھ ہی فرمایا وَأَصْحَابِي، مجھے بھی مانے، میرے ساتھ میرے صحابہ کو بھی مانے۔ اور ہمارا ایمان ہے دین کے معاملے میں پیارے پیغمبر جب بھی بولتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے یہ جو ارشاد فرمایا، یہ پیارے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرمایا۔ اللہ تو جانتا تھا کل کچھ لوگ ایسے بھی آ جائیں گے جو کہیں گے جی ہم نبی پاک کو تو مانتے ہیں پر جی ہم تو صحابہ کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض ان میں سے صحابہ پہ فتوے لگائیں گے، بعض فتوے نہیں لگائیں گے تو ان پہ تنقیدیں کریں گے، اور بعض کہیں گے نہیں جی ہم جی امام ابو حنیفہ کی تقلید تو درکنار، ہم تو جی ابو بکر کی بھی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو جی عمر کی تقلید بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ان کی نہیں کرتے تو ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کیسے کریں؟ اللہ تو جانتا تھا ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے آ کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے پہلے ہی اعلان کروا دیا تاکہ پتہ چل جائے تمام لوگوں کو کہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی جماعت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ کر میرا دوست، ما انا علیہ واصحابی، پیارے پیغمبر کے طریقے کو بھی نہ چھوڑے پر پیارے پیغمبر کے صحابہ کے طریقے کو بھی، اور جو کہنے جی میں صحابہ کے طریقے سے نہ چلدا نہیں چلے گا تو کبھی جنت والی جماعت میں ہو سکتا، جنت والی جماعت میں ہو سکتا، جہاں کہیں جائے جا سکتا ہے، جنتی جماعت کا فرد نہیں بن سکتا۔ جنتی جماعت کے فرد ہیں اہل سنت والجماعت، جو پیارے پیغمبر کی سنت کو بھی مانے اور صحابہ کو بھی کہنے والے کہتے ہیں جی وہ جی امام ابو حنیفہ یہ عمر کے اندر باقی اماموں سے بڑے ہیں، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، پھر جب دوسری صدی ہوئی تب ان کی تقلید کا دور شروع ہوا، ان کے مقلدین دوسری صدی میں، اور شافعی مالکی حنبلی اس کے بھی بعد۔ اور جی پہلی صدی والے کون تھے؟ پھر پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کرتے جی پہلی صدی میں حدیث تھی اور ہم اہل حدیث تھے۔ یہ مقلد سارے کب آئے؟ دوسری میں اور تیسری میں، یہ سارے کب آئے؟ دوسری میں اور تیسری میں۔ پہلی صدی میں ہم، جس طرح کوئی کہنے والا یہ کہے وہ جی پہلی صدی میں قرآن تھا اور ہم اہل قرآن تھے، جس طرح ان کی بات غلط اس طرح ان کی بات۔ میرا دوست حنفی شافعی مالکی حنبلی بے شک دوسری تیسری صدی میں، پر پہلی صدی میں کون تھے ذرا تھوڑا سا سمجھو، چونکہ ایک عام مغالطہ ہے جو بعض لوگ خامخواہ پیدا کیا کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے قرۃ العینین، قرۃ العینین میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ میں دو قسم کی جماعتیں تھیں۔ صحابہ میں ذرا بولو کتنی؟ بولو کتنی؟ ایک تھے اجتہاد کرنے والے، دوسرے تھے ان کی تقلید کرنے والے۔ ایک تھے اجتہاد کرنے والے، دوسرے کیا تھے؟ ان کی تقلید کرنے والے۔ ذرا توجہ کر میرا دوست، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں صحابہ میں یہ دو جماعتیں تھیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، فرماتے ہیں ساتھی قال اللہ تعالی
تعالی لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ اعلان ہے اللہ کا. اعلان ہے صحابہ میں دو جماعتیں، ایک مجتہدین دوسرے بولو دوسرے مقلدین. ایک مجتہدین دوسرے بولو پیچھے والے ذرا. ایک مجتہدین دوسرے، ایک مجتہدین دوسرے. حنفی شافی مالکی بعد میں، پر پہلی صدی میں مجتہد تھے اور مقلد تھے، پر غیر مقلد کوئی نہ تھا. توجہ کر میرا دوست، چھوڑو نعرے نے گل سمجھو. انہاں بیچاروں ساڈے انہوں سننا آندا ہے، انہوں نعرے مارن نہیں آتے، اس واسطے سن دو انہوں. توجہ کرو میرے دوستو، دو جماعتیں صحابہ میں، ایک مجتہدین دوسرے مقلدین، پر غیر مقلد کوئی صحابہ میں نہ تھا، کوئی تابعین میں نہ تھا، کوئی تبع تابعین میں نہ تھا. غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جو مجتہد بھی نہ ہو اور مجتہد کی تقلید بھی، مجتہد بھی نہ ہو اور مجتہد کی تقلید بھی. یہ پوری جماعت کی شکل میں آئے. کب آئے؟ اس ویلے رکھڑ پیا ہندوستان دے وچ انگریز کبھی سی. جس ویلے وہ آیا انہوں دی پیداوار بھی آ گئی، ورنہ اس سے پہلے کوئی نہیں. توجہ کر میرا دوست، بات سمجھا رہا ہوں. ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت چاروں کے چاروں حق. کہنے والے کہتے ہو جی حق پر حنفی حق کون یا شافی حق کون یا حنبلی، چلے تو نہیں ہو سکتے. میرا دوست ان چاروں میں اختلاف عقائد کا اختلاف نہیں، ان چاروں میں اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں. عقیدہ سب کا ایک، اختلاف ہے صرف اجتہادی مسائل میں. اور اجتہادی مسائل میں ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اجتہاد صحیح ہو تو 1 گنا ثواب، 2 گنا ثواب. اجتہاد صحیح ہو تو، اور اجتہاد غلط ہو تو 1 گنا. 1 گنا. ایک مجتہد صحیح ہوگا اور دوسرا واقعتاً غلط ہوگا، لیکن پھر بھی ثواب ہوگا، گناہ ثواب ہوگا، گناہ. مجتہد بات اس کی صحیح ہو تب بھی ثواب، غلط ہو تب بھی ثواب. فرق اتنا ہے، صحیح ہو دگنا ثواب، غلط ہو تو. اور حدیث میں آتا ہے جو مجتہد نہ ہو اور اجتہاد کرے، مجتہد نہ ہو اور اجتہاد، تو فرماتے ہیں اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تب بھی غلط. اس کا اجتہاد، توجہ کر میرا دوست، جو ہم نے طریقہ اختیار کیا، اگر بالفرض ہمارے امام سے غلطی ہو تب بھی ثواب ہے. تب بھی کیا ہے؟ تب بھی کیا ہے؟ لیکن جو دوسرے ہیں جو کسی امام کی تقریر، مجتہد کی تقریر میں نہیں آتے، اگر بالفرض ان کی بات صحیح ہو تب بھی حدیث کہتی ہے یہ غلط نہیں. واہ واہ، آپ کی قسمت، آپ غلط ہو تب بھی صحیح، کہ انہوں دی بدقسمتی کہ وہ صحیح ہون تا بھی، صحیح ہون تا بھی. جو صحیح ہونے کے باوجود غلط ہو حدیث کی روشنی میں ادھر جانا چاہیے. اور انہوں کا حال ہے وہ دن جڑا تقلید کرنا ہے وہ شروع کی. بلے سونے تقلید کرنے والا کون ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں. تقلید تو صحابہ کرتے تھے. تقلید کون کرتے تھے؟ بولو کون کرتے تھے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے تقلید کرنے والا مشرک، اس کا مطلب یہ ہے وہ صحابہ کو مشرک کہتا ہے، اور جو صحابہ کو مشرک یا کافر کہتا
اسلام میں نہیں رہ سکتے۔ چاروں حق، چاروں اختلاف اجتہادی، اور صاف ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مجتہد معصوم ہیں، معصوم صرف پیغمبر، معصوم صرف بولو، معصوم صرف انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے جی یہ اپنے امام کو معصوم کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں ہم کیا کہتے ہیں سمجھو، معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی، لیکن غلطی کون سی ہوگی؟ اجتہادی۔ کون سی ہوگی؟ کون سی ہوگی؟ اور اجتہادی غلطی میں گناہ ثواب ہی ثواب ہی۔ اور بات صاف اگلی بھی سمجھو، ہمارا عقیدہ ہے، اور خصوصاً باقی اہل سنت کا بھی اور خصوصاً حنفیوں کا، کہ جہاں پر قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ موجود ہو، تمام کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، وہاں اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں۔ اجتہاد کہاں کیا جائے گا؟ جہاں پر قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ، جہاں قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ ہے، وہاں مجتہد اجتہاد نہیں کرتا اور کوئی اس کی تقلید نہیں کرتا۔ وہ سمجھے تقلید کہاں ہوتی ہے؟ اسے کہا جاتا ہے مسائل اجتہادیہ۔ مسائل، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں جی یہ لوگ حنفی، یہ جی اشاعتی، یہ جی قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کر امام کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں پر قرآن اور حدیث کا فیصلہ واضح موجود ہے، وہاں پر ہمارا مجتہد اجتہاد کرتا ہی نہیں، اور وہاں تقلید ہوتی ہی نہیں۔ تقلید کہاں ہوتی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں۔ مسائل، ہم تو صاف کہتے ہیں کہ جہاں مثلا خصوصاً قرآن پاک کی آیت آ گئی ہے، مقابل ساری دنیا آ جائے، ہم ساری دنیا کو ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حتیٰ کہ ہمارے امام صاحب نے تو یہاں تک قانون ذکر کیا کہ اگر کوئی حدیث آ جائے جو بظاہر ٹکرائے کتاب اللہ سے، بظاہر ٹکرائے کتاب اللہ سے، قرآن اللہ کا کچھ کہے اور پیارے پیغمبر کی وہ حدیث کچھ اور کہے، کچھ، تو فیصلہ کیا ہے؟ اول تو کوشش کرو، تطبیق کرو۔ تطبیق ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، تطبیق نہیں ہو سکتی تو حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کو چھوڑا۔ پر یار لوگاں تو اپنا حال کی وے، قرآن بے شک آ جاوے، ما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور، انک لا تسمع الموتى۔ ان آیتوں کا معنی جو پیارے پیغمبر سے ثابت، جو صحابہ سے ثابت، جو تابعین سے ثابت، جو تبع تابعین سے ثابت، وہ ان آیتوں کا معنی یہ ہے جو مر جائے وہ سنتا، جو مر جائے وہ سنتا، کہو ذرا، جو مر جائے وہ سنتا، جو مر جائے وہ سنتا۔ اور یہ معنی ہم نے نہیں کیا، یہ معنی ہم نے نہیں کیا۔ الزام لگانے والا الزام لگائے گا جی وہ جی اشاعتی اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں، اپنی طرف سے۔ اور میرا دوست، ہم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتے، ہم وہ تفسیر سناتے ہیں جو تفسیر ہے نبی پاک کی، جو تفسیر ہے صحابہ کی،
جو تفسیر ہے تابعین کی، صحابہ تابعین کی تفسیر یہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ جو مر جائے وہ سن سکتا، وہ سن سکتا۔ اب ایک طرف تفسیر آ جائے پیارے پیغمبر کی، تھوڑا سا اشارہ کیے دوں گا، حضرت عائشہ کی تفسیر ہر ایک مانتا ہے۔ حضرت عائشہ نے تفسیر کی ہے ان آیتوں کی کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں، جو مر جائے وہ سنتا نہیں۔ توجہ کر میرا دوست، حضرت عائشہ نے یہ منع کیا۔ اور قانون صحابی کی تفسیر ایسی ہوتی ہے جیسے نبی پاک کی تفسیر۔ تفسیر صحابی حکمن مرفوع، حکمن مرفوع، صحابی شاگرد ہے پیارے پیغمبر کا، جو صحابی تفسیر کر رہا ہے گویا کہ یہ تفسیر کی رسول پاک صلی اللہ، اس لیے صحابہ کی تفسیر کس کی تفسیر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ سے تفسیر منقول، حضرت عمر سے تفسیر منقول، اور ان کی تفسیر کسی تفسیر ہوئی نبی پاک صلی اللہ۔ بدر کے میدان میں حضرت عمر فاروق نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے۔ بدری صحابی جتنے تھے کوئی ایک صحابی یہ نہیں کہتا اور عمر ان آیتوں کا تے معنی ہے ہی کوئی نہیں، ان آیتوں میں اسما کی نفی ہے، سما کی نفی، ان آیتوں میں سماع نافع کی نفی ہے، مطلق سما کی نفی۔ یہ آج کا مولوی جو احتمالات نکالتا ہے، ان احتمالات میں سے کوئی احتمال کسی ایک صحابی سے باسند صحیح، کسی ایک تابعی سے باسند صحیح، کسی ایک تبع تابعی سے باسند صحیح ثابت نہیں۔ یار لوگوں نے اپنی طرف سے معنی بنایا، ہمارا معنی کون والا؟ صحابہ والا۔ کہو ہمارا معنی، ہمارا معنی۔ اب اس آیت کا یہ معنی آیا، اس کے مقابل حدیث آ جائے کہ جی مردے سندے نے، مردے سندے نے، تھوڑا کی خیال ہے وہ حدیث مان کے تو قرآن چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آئیے ذرا، لکھنے والا لکھتا ہے جی لغات الحدیث میں، اور جی ہم اہل حدیثوں کا قاطبتاً یہی عقیدہ ہے۔ سونا سن میرا دوست ذرا، آ قرآن دے مقابل کون آندے نے؟ ہم اہل حدیثوں کا قاطبتاً یہی عقیدہ ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے۔ اہل حدیث کیا ہے؟ لغات الحدیث اٹھاؤ، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا قرآن اور قرآن کے مقابل اگر روایت آ جائے تو میرا دوست اس روایت کی تعبیر کی جائے گی، قرآن کو چھوڑا جا سکتا۔ اور توجہ کر تھوڑا سا، قرآن پاک کی جو آیت ہے اس آیت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ لا تسمع الموتى الموتى، کہو بولو الموتى الموتى۔ یہ موتا کے اوپر الف لام داخل ہے، موتا کے اوپر اٹھاؤ نور الانوار حسامی وغیرہ، قانون لکھا ہوا جمع معرف باللام یفید الاستغراق، اس سے استغراق پیدا ہوتا ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ ہر میت، معنی کیا ہوگا؟ نہیں سنتا کون جی ہر میت، ہر میت۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میرا دوست، ممکن ہے کوئی کہے جی یہاں باقی مردوں کے لیے تو قانون ہے پر جی نبی پاک دے واسطے تا قانون نہیں نا۔ اور توجہ کر میرا دوست، اپنی کتابوں کو دیکھ، اپنی کتابوں کو دیکھ، الموت جمع معرف باللام، جمع معرف باللام، فائدہ ہوا استغراق کا۔ معنی کیا ہوگا؟ اپنے قانون کے مطابق سمجھو، مذہب حنفی، اصول فقہ حنفیہ کے مطابق کہ ہر میت کا نہ سننا یقینی، ہر میت کا نہ سننا یقینی۔ اور خصوصاً گجرا والے کے بزرگ لکھتے ہیں اپنی کتاب المسلک المنصور میں
کہ الموتا کے اندر نبی پاک بھی داخل ہیں. لو الموتا کے اندر بولو نبی پاک بھی داخل ہیں. الموتا کے اندر نبی پاک بھی داخل ہیں. جب الموتا کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا نہ سننے کا، اور ان کے بزرگ مان رہے ہیں کہ الموتا میں نبی پاک بھی داخل. گویا کہ یہ آیت بتاتی ہے کوئی بھی میت ہو، خواہ نبی ہو، خواہ امتی ہو، خواہ شہید ہو، خواہ مومن ہو، خواہ کافر ہو، جس پہ موت آ گئی ہے وہ دنیا والوں کی آوازوں کو سن سکتا. توجہ کر میرا دوست، ہر میت کے لیے قانون، اور یہ قانون یقینی عدم سما انبیاء کا، اولیاء کا، شہداء کا یقینی سب کا کیا ہے. اور آئیے خصوصاً اکابرین دیوبند، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں تمام اکابرین پہ. فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر انہی آیتوں کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار ہے. قرآن میں سماع موتا کا، قرآن میں سماع موتا کا، یہ کس میں لکھا ہے؟ فتاوی دارالعلوم. کس میں؟ فتاوی دارالعلوم. جب فتاوی دیوبند میں یہ لکھا ہے تو دیوبندی 80 ہوئے یا او ہے. بہرحال انہوں کی مرضی، جو مرضی فتوے لائی جان، جو مرضی الزام تراشی جان، ہم نے دلائل سے بات کرنی ہے. بات سمجھ میرا دوست، کشف المغالطات آج کل شائع ہو چکی ہے. کشف المغالطات 45 اکابرین دیوبند کے دستخط. کتنے؟ 45. خصوصاً مولانا محمد الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی، مولانا محمد الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی، ان کے دستخط. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ المہند والے، ان کے دستخط. علامہ اشرف علی صاحب تھانوی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، یہ تمام بزرگ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جو مر جائے وہ سنتا، جو مر جائے وہ سنتا. پھر بھی دیوبندی 80 نام ان اور خیر دیوبند نہ تے ٹکر او کھائی جان، کم دیوبند انشاءاللہ 80%. میرا دوست بات سمجھا رہا تھا، جہاں پیارے پیغمبر کا ارشاد آ جائے، جہاں اللہ کے قرآن کی آیت آ جائے، وہاں ہمارا ایمان ایک امام نہیں لاکھوں اماموں کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑا جا سکتا. لیکن کوئی آئے نا مائی کا لال ثابت تو کرے. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ قرآن اور حدیث کا مقابل یہ تقلید کرتے ہیں، کہنا آسان، اور لیکن کوئی ثابت کر کے تو دکھائے. مسائل منصوصہ پہ ہمارا مناظرہ ہے، آڈیو کیسٹوں میں، ویڈیو کیسٹوں میں مل سکتا ہے. وہاں اسے میں نے کہا صرف ایک مسئلہ، صرف، اور پورا مذہب حنفی نہیں، پورا مذہب حنفی، صرف ایک مسئلہ، صرف ایک، جو قرآن کی نص قطعی ثبوت، قطعی دلالت کے خلاف ہو، اور صرف ایک مسئلہ لاؤ، اور صرف ایک مسئلہ لاؤ. لیکن دیکھو اس مناظرے کو بھی، سن لو اس کو بھی. اور اب بھی کہتا ہوں، اور یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے اور کوئی آدمی ہمارے مسلک کو قرآن و حدیث کی نصوص کے مقابل ثابت نہیں کر سکتا. میں سمجھا رہا تھا میرے دوستو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پوری امت کے ساتھ منسلک ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری اصلاح پوری امت کے ساتھ سنت والجماعت حنفی دیوبند کے
ساتھ اور اللہ پاک اسی میں قائم رکھے. میں انہی الفاظ اجازت چاہوں گا. اللہ پاک ہم تماموں توحید و سنت کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے رکھے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین.